قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الرحمن، جو اپنی شاعرانہ خوبصورتی اور گہرے پیغام کے لیے جانی جاتی ہے۔ چلیں آج اس کی آیات میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں رحمت کی وہ کون کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس سورت کا مرکزی خیال، اس کا پورا پیغام وہ کہاں چھپا ہے؟ وہ اس کے پہلے ہی لفظ میں پوشیدہ ہے، الرحمن۔ اب دیکھیں، الرحمن کا مطلب صرف رحم کرنے والا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک ایسی فعال، ایک ایسی لامحدود رحمت کی طرف اشارہ ہے جو ہر چیز کی، ہر شے کی بنیاد ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو ہر مخلوق کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، چاہے کوئی اس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ متن خود کو سب سے زیادہ رحم کرنے والا کہہ رہا ہے تو پھر اس رحمت کی نشانیاں کیا ہیں؟ چلیں اسی سوال کو بنیاد بنا کر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سورت خود اپنی رحمت کے کیا ثبوت پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ رحمت کے جو سب سے پہلے کام یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں وحی، تخلیق اور ابلاغ کے تحائف۔ یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کی پہلی نشانی علم اور ابلاغ کو قرار دیا گیا ہے، یعنی وجود میں لانے کے فوراً بعد ہی سب سے بڑا انعام بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بتایا گیا ہے۔ کتنا غیر معمولی ہے یہ۔ اچھا، اب انسانیت کی تخلیق سے آگے بڑھتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں کائنات کی تخلیق پر، جہاں ہر طرف ایک کامل نظم و ضبط اور توازن کا موضوع چھایا ہوا ہے۔ یہ کائناتی ہم آہنگی کے ایک شاندار مثال ہے۔ آپ سوچیں، آسمانی اجسام سے لے کر زمین کی فطرت تک ہر ایک چیز ایک الہی نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑے توازن کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ المیزان صرف کائنات کا کوئی فزیکل بیلنس ہی نہیں، بلکہ یہ ایک اخلاقی اور سماجی توازن بھی ہے جسے برقرار رکھنے کی ذمہ داری انسانوں کو دی گئی ہے۔ اور یہاں پہلی بار سورت کی وہ آیت آتی ہے جو بار بار دہرائی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور سوال ہے جو ہمیں کائنات کے اس متوازن نظام جیسی نعمتوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اب کائناتی پیمانے سے ذرا نیچے آتے ہیں اور ان ٹھوس نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو اس زمین پر ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ یہ فہرست ایک ایسے سیارے کی تصویر پیش کرتی ہے جسے بقا اور حیرت دونوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ ذرا سوچیں، پھلوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک ہر ایک چیز ایک نعمت ہے۔ یہاں تخلیق کی دوئی کو بڑے شاندار طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ سورت میں جن دو مخلوقات یعنی انسان اور جن سے بنیادی طور پر خطاب ہو رہا ہے، ان کی الگ الگ اصلیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک بار پھر وہی سوال، لیکن اس بار یہ ہمیں زمینی وجود اور انسان و جن کی اس دوہری تخلیق کی نعمتوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد اب بات اس حقیقت کی طرف جاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک انجام ہے۔ یہاں سے لہجہ احتساب کی طرف یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف مڑتا ہے۔ یہ آیت اس دنیا کی عارضی نوعیت اور الہی ذات کے ابدی ہونے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہے۔ یہاں یوم قیامت کے ڈرامائی واقعات کا ذکر ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنے اعمال کے نتائج سے فرار ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ سوال ایک نئے تناظر میں سامنے آتا ہے۔ شاید یہ اشارہ ہے کہ انصاف اور احتساب بھی اسی الہی نظم اور رحمت کی ایک شکل ہیں، کیونکہ یہی چیز اعمال کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ چلیں اب انصاف سے اس کے نتیجے کی طرف چلتے ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہے، جنت کا انعام۔ یہاں جنت کے پہلے درجے کا منظر اس کی خوبصورت صفات کو تہ در تہ بیان کر کے بنایا گیا ہے، جس سے ایک سرسبز و شاداب اور پرآسائش انعام کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سورت کا مرکزی اخلاقی اصول ہے، ایک منطقی اصول جس کی بنیاد پر جنت کا انعام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ لیکن بہت گہرا بیان ہے۔ اور اب جنت کے دوسرے اور اعلیٰ درجے کا تعارف کرایا جاتا ہے جو نیکی کے لیے انعامات میں مزید بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان اعلیٰ باغات کی خصوصیات ان کی امتیاز اور برتری پر زور دیتی ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی نیکی کا انعام ہے۔ اور یہ سفر سورت کی آخری آیت پر ختم ہوتا ہے۔
یہ حمد و ثنا کا ایک بیان ہے جو پوری بات کو واپس اسی ذات کی طرف لے جاتا ہے جو تمام رحمتوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ تو اس تجزیے کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ جب رحمت کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے دیکھا جاتا ہے تو وہ بار بار آنے والا سوال کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ صرف ایک سوال نہیں رہتا بلکہ ایک گہری حقیقت کا اعتراف بن جاتا ہے۔